پیارے بھائیوں، حدیث کے اندر تصاویر کا ذکر آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں کے گوشہ گزار کچھ باتیں کرتا چلوں۔ ہم نے سکھوں کو دیکھا ہے کہ سکھ اپنے گھروں کے اندر گرو نانک کی تصویر کو سجاتی ہیں۔ سکھ گرو نانک کی تصویر کے سامنے اگربتیاں جلاتی ہیں، اسے پھولوں کے ہار پہناتی ہیں۔ سکھ ڈیلی صبح اٹھ کر گرو نانک کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کفر اور شرک ہے جو میں نے سکھوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ واللہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیکھا، اس مسلمان نے اپنے گھر کے اندر اپنے پیر کی تصویر کو سجایا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے اگربتیاں جلاتا ہے، اسے پھولوں کی ہار پہناتا ہے۔ ڈیلی صبح اٹھ کر وہ مسلمان اپنے پیر کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا فرق ہے سکھوں کے کفر اور شرک میں، اور کیا فرق ہے اس مسلمان کی بدعقیدگی میں۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتلایا کہ سندھ کے اندر ایک پیر ہے جس کی تصویر کو لوگ سجدہ تک کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتا ہوں۔ اے مسلمانوں، غور کرو، آج ہم لوگوں نے کن کن کی تصاویر اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں سجا رکھی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کفر اور شرک ہے جو میں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں یاد دہانی کے طور پر اپنی باتوں کو ذرا رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے؟ کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا مفاد تھا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسری ہستیوں کا وسیلہ بناتے، انہیں اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے۔ وہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کی سیڑھی لگاتے۔ اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ بناتے، جن کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ میز فقط پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالحین کے تصور میں ان لوگوں نے بت بنائے تھے۔ اس کے علاوہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔